محترم سامعین، السلام علیکم۔ ہماری روزی میں برکت کیوں نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کے دور میں ہر انسان کی زبان پر ہے۔ ہر شخص مہنگائی اور غربت کا رونا رو رہا ہے۔ ہر شخص قرض کے انبار تلے دبا ہے۔ ہر شخص روزی کے پیچھے سرگرداں ہے۔ سارا دن ادھر ادھر سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے روزی سمیٹتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں۔ کیوں؟ گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ جھگڑا کہ ابھی پچھلے ہفتے تو گھی کا ٹین لایا تھا، اتنی جلدی ختم ہو گیا۔ چائے میں چینی کیوں اتنی زیادہ ڈالتی ہو؟ دیکھتی نہیں مہنگائی ہے۔ الغرض گھر کے تمام کھانے پینے سے بھی برکت اٹھ گئی ہے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان اسباب کو دور کریں جو بے برکتی کا موجب بنے ہوئے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب ترک نماز ہے، اور خصوصاً نماز فجر۔ انگریزوں کی طرح دیر تک سونا ہماری عادت بن گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنی ناداری اور مفلسی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے گھر کی دیواروں کو اونچا کر دو۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی، اور کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ بتایا کہ حالات ابھی بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن یہ دیواروں کے اونچا کرنے میں کیا مصلحت پوشیدہ تھی؟ ارشاد ہوا کہ تیرے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوتا تھا، جس کی نحوست تیرے گھر میں اثر انداز ہوتی تھی اور تیرے رزق سے برکت اٹھ گئی تھی۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک بے نمازی کے صرف کسی کے گھر کے سامنے سے گزرنے کی حالت تھی، اور اگر گھر میں بھی بے نمازی موجود ہوں تو اس گھر کی نحوست اور بے برکتی کا اب خود اندازہ لگائیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور پھر بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ کیوں؟ حکایت ہے کہ ایک دفعہ دنیا کسی جاندار کی شکل میں ایک بزرگ کے پاس آئی، اور ایسی حالت میں کہ اس کے ماتھے سے خون رس رہا تھا اور دم کے بال جھڑے ہوئے تھے۔ بزرگ نے حیرت سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ اس نے بتایا کہ میں دنیا ہوں۔ میری دم کے بال اس لیے نہیں ہیں کہ کچھ لوگ میرے پیچھے بھاگتے ہیں اور مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں میری دم کے کچھ بال ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں اور میں ان سے جان چھڑا کر بھاگ نکلتی ہوں، اور یہ جو میرے ماتھے سے خون رس رہا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، اور میں ان کے پیچھے پیچھے ان کے قدموں میں پڑتی ہوں کہ مجھے لے لے، لیکن وہ مجھے حقارت سے ٹھوکریں مار مار کر دھتکارتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر ہم دنیا کا پیچھا چھوڑ دیں تو یہی دنیا ہمارے قدموں میں آئے گی، تو کیوں پھر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے یا اپنے کام کی جو اجرت ملتی ہے، یا اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو بھی ہم اپنی روزی کو حلال نہیں کرتے، جھوٹے بہانے بنا کر چھٹی لے لیتے ہیں، دیر سے ڈیوٹی پر جاتے ہیں، جلدی چھٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیوٹی کے دوران کام چوری کرتے ہیں، جتنا کام کرنا ہوتا ہے اسے پورا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح ہماری تنخواہ یا اجرت میں حرام کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، جو کہ بے برکتی کا موجب بنتا ہے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص نہایت غصے کے عالم میں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ بزرگ نے ماجرا دریافت کیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں قرض کے انبار تلے دبا ہوا ہوں، تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا۔ آج اپنے مالک کے ساتھ دو ٹوک بات کرنے جا رہا ہوں کہ یا تو میری تنخواہ بڑھا دو یا پھر میں کام چھوڑ دیتا ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا کہ اگر میرے مشورے پر عمل کرو تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اس شخص نے وعدہ کیا۔ بزرگ نے کہا کہ اپنے مالک کو کہو کہ میری تنخواہ کم کر دے اور پھر 1 مہینے بعد آ کر اسی جگہ مجھ سے ملو۔ اس شخص نے بزرگ کی بات پر عمل کیا اور 1 مہینے بعد اسی جگہ بزرگ سے ملا اور ان کا شکریہ ادا کیا
کہ میرے حالات بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ تنخواہ کم کرانے میں کیا مصلحت پوشیدہ تھی؟ بزرگ نے مسکرا کر بتایا کہ تم جتنی تنخواہ لیتے تھے اتنی ڈیوٹی نہیں کرتے تھے، اس لیے تیری تنخواہ میں حرام کا عنصر شامل ہوتا تھا اور اس لیے تیری روزی میں برکت نہیں ہوتی تھی۔ سامعین، اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہمارے روزمرہ زندگی کے بیشتر کاموں سے بھی برکت اٹھ چکی ہے۔ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، کوئی کام شروع کرتے وقت بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو بسم اللہ شریف سے شروع کرتے ہوں گے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ میں نے ایک جگہ کسی مسجد میں ایک آویزاں بورڈ پڑھا تھا جس پر لکھا تھا فاقہ اور تنگدستی اور بیماری کے اسباب۔ نمبر 1، بغیر بسم اللہ کے کھانا پینا۔ نمبر 2، جوتے پہن کر کھانا۔ نمبر 3، کھانے پینے کے برتن کو صاف نہیں کرنا۔ نمبر 4، مہمان کو حقارت سے دیکھنا۔ نمبر 5، اولاد کو گالی دینا۔ نمبر 6، کھڑے ہو کر نہانا۔ نمبر 7، ننگے سر بیت الخلاء میں جانا۔ نمبر 8، دہلیز پر بیٹھنا۔ نمبر 9، بزرگوں کے آگے چلنا۔ نمبر 10، حمام میں پیشاب کرنا۔ نمبر 11، ٹوٹا کنگھا استعمال کرنا۔ نمبر 12، غسل کرتے وقت باتیں کرنا۔ کچھ باتیں اور بھی تھیں لیکن میں بھول گیا ہوں۔ بہرحال اگر ان بتائے گئے تمام اسباب پر غور کیا جائے اور ہم اپنا محاسبہ کر لیں تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حرام کی کمائی سے دور رکھے اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو رزق حلال سے نوازے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روزی میں برکت آئے اور ہمیں ان تمام باتوں سے منع فرمائے جن سے منع رہنے کا ہمیں حکم ملا ہے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔